گزار ہونا، کیچڑ میں سے، گناہ کی دلدل میں سے اس کو میں نکالا چنا، بڑا فضل ہے۔ اور خدا نے دل میں یہ بات ڈالی کہ یوتھ کا آنکھنا سمجھ جائے۔ یوتھ پر ہم تھوڑا کام کرتے ہیں، تھوڑا، لیکن اس دفعہ خدا کی جو رویا تھی اس کے مطابق ہم نے یہ کام کیا، اور خدا کی شکرگزاری ہو۔ یوتھ کے لیے زور ہے تعلیم چاہیے گا، اور میں سب سے زیادہ شکرگزار ہوں خدا باپ کا، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، خدا پاک روح کے لیے۔ آئیے زور ہے تعلیم چاہیے گا ہمارے دلوں میں اس طرح سے ڈالتا ہے، اس طرح سے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ یہ پاک روح کے وسیلہ سے ہے کہ آپ نوجوان جگہ بجگہ بستیوں سے، کلیسیوں سے یہاں پر موجود ہے۔ میں تمام خادموں کا، تمام کلیسیوں کا، تمام آپ نوجوانوں کا جو اپنا ٹائم آپ نے یہ دیا ہے، خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے، میرے تو بہت جان دینے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں سچی باتیں آپ سننا تو پڑیں گی۔ کوشش کیجیے گا کہ آج باتوں کو ہضم کیجیے گا، دلیری کے ساتھ سنیے گا تو آپ برکت پائیں گے۔ کون کلام سننے کے لیے صرف آیا کہ میں آج کلام وہاں سنوں گا، میں برکت پاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ مقدس کلام میں سے ٹائم ضائع کیے بغیر، کیونکہ دوسرا سیشن بھی ہوگا، اس کے بعد کھانا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا ٹائم دیں گے ہم اچھے طرح سے سیکھ سکیں گے۔ قضات کی کتاب میں سے اس کا 13واں باب، اس کی پہلی 5 آیات، قضات کی کتاب اس کا 13واں باب، اس کی پہلی 5 آیات میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا، اور دائیوں کے گھرانے میں سرحا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اس کی بیوی بھانش تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بھانش ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میل یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ایک دفعہ خدا کے خادم ڈاکٹر ڈی.ایل. موڈی کے چرچ میں، بہت بڑا چرچ تھا، بہت بڑا خدا کا خادم، اس کے چرچ میں بہت سارے لوگ آتے تھے، مختلف شعبۂ زندگی اور خاص طور پر شعبہ کی دنیا کے اندر سے، جو رنگین دنیا ہے، فلمی دنیا ہے، وہاں سے بھی بہت سارے اداکار اور اداکارائیں جو ہیں وہ اس کے چرچ میں آتی تھی۔ ایک دن ایک بہت بڑی اداکارہ نے قاضی صاحب کو اپنے گھر پر دعوت پر بلایا۔ قاضی صاحب ان کے گھر جب گئے، اب خدا کے خادم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو، جو نجات کا کلام ہے، وہ گنہگار زندگیوں تک پہنچائے۔ اب قاضی صاحب اس بہن کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوازمات یاد کروانے میں بیزی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں کہاں سے بات شروع کروں اور میں اس کے ساتھ نجات کی بات کر سکوں۔ کوئی موقع نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی بات بن نہیں رہی تھی۔ آخر تک چائے آ گئی، جب اسے چائے سرو کی، اور قاضی صاحب نے، ڈی.ایل. موڈی صاحب نے وہ چائے پی آدھا کپ، اور آدھا کپ پینے کے بعد اس نے وہ چائے آدھا کپ جو ہے وہ اس اداکارہ کو آفر کر دی، اور کہا کہ لیں آپ یہ چائے پیئے۔ وہ ایک دم سے بڑی غصے میں آئی، اس نے کہا قاضی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، اور میں تو اتنی چاہت کے ساتھ میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا اور آپ کی خدمت کر رہی ہوں، اور آپ یہ ہیں کہ مجھے جھوٹی اپنی چائے جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں، مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی جھوٹی چائے پیوں۔ حالانکہ بہت معزز ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں آپ، لیکن یہ حرکت آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اس نے کہا بیٹی میرا مطلب بھی اس بات سے کچھ ہے، بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام آپ کے لیے ہے۔ یسوع مسیح آپ کا دل، آپ کی زندگی آپ سے چاہتا ہے۔
یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت گناہ بھری دنیا کو خیر بات کہہ کر اپنی زندگی آج کے بعد خداوند کے لیے صرف کرنا شروع کریں۔ اس نے کہا پادری صاحب یہ آپ کس طرح کا پیغام دے، ابھی تو میرا کیریئر شروع ہوا ہے، میں نے بہت ساری فلمیں بنانی ہے، میں نے بہت آگے جانا ہے، میں نے بہت سال کام کرنا ہے، میں نے بہت نام پیدا کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے شادی کرنی، میرے بچے ہوں گے، پھر میں اپنی زندگی خداوند کو دوں گی، یہ تو میرے پلان میں ہے۔ اس نے کہا بیٹی جس طرح سے تو میری جھوٹی چائے پینے میں بڑی غصے کر رہی تھی، اسی طرح سے خدا بھی نہیں چاہتا ہے کہ تیری بچی ہوئی جھوٹی زندگی جو بالکل اب ناکارہ ہو چکی ہے، خداوند نہیں چاہتا کہ وہ تجھ سے بولے۔ خداوند ابھی اور اسی وقت نئی اور پوری کی پوری لائف تجھ سے یہ چاہتا ہے۔ میرے عزیز نوجوان بیٹی اور بیٹوں، خداوند کا پلان ہے، منصوبہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں تاکہ آپ خداوند کو اپنی بچی ہوئی اور جھوٹی زندگی نہیں بلکہ خداوند کو پوری زندگی اور دل اس کو دے کر اس کی نجات کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا، یسوع کے جلال کے لیے زور تالی بجائیے۔ بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، جب انسان بدی کرتا ہے اس پر دشمن بھیج دیتا ہے۔ یہاں پر ایک شخص، اس کے پیرنٹس کا نام بتایا گیا ہے، منوہا عورت کا نام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، خانش نہیں، ان کو اولاد کی خوشخبری دی گئی اور پھر کہا گیا کہ تمہارے بیٹا ہوگا کنفرم، اور ماں سے کہا گیا کہ جب تیرے بیٹا ہو تو میں نشہ کی چیز نہ پینا، ناپاک چیز نہیں کھانا، کیونکہ تیرا بیٹا جو تیرے رحم سے ہی ہوگا وہ خدا کا نذیر ہوگا، اس کے سر پر اس طرح نہیں پھرے گا۔ اب یہاں سے جو زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک شخص جس کا نام سمسون ہے، اس کی پیدائش کی خبر دی جا رہی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ اس سے پہلے یہ 12واں قاضی تھا، 14 قاضی خدا نے چنے، یہ 12واں تھا جس کو خدا نے بلایا اور اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو رہائی دی۔ ماں کے رحم سے اس کو چنا گیا، کیوں؟ اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں پالوس رسول بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ماں کے رحم سے کس طرح سے بلاوا ہے۔ ہاں جی، لڑکیوں 1:15 بھائی آدھے پڑھنے میں بنتے ہیں جی۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کیا میری ماں کے رحم ہی سے، پیٹ ہی سے مخصوص کر دیا، اور اپنے فضل سے بلا لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے سمسون جبکہ بلائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ماں کے رحمی سے بلاوے میں شریک ہیں، وہ ماں کے رحمی سے نذیر ہیں، وہ خدا کے روح کے وسیلہ سے پہلے سے بلاوے میں ہیں جو نجات کے لیے بلایا گیا۔ کلام کہتا ہے یہ نجات کا دن ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے جب ہم قضاء کی کتاب میں یہاں پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ شخص دعا کو شخص ہے، یہ جنگجو شخص ہے، خدا کا روح اس پر زور سے نازل ہوتا۔ سمسون کے بارے میں ہم سب جانتے کہ کس طرح سے روح القدس کی معمولی میں چلتا اور کس طرح سے زور آور شخص تھا، جنگجو شخص تھا، قاضی تھا، کلام فہم شخص تھا۔ یہ ساری قابلیتیں، یہ ساری ایبلٹیز خدا کی طرف سے اس کی پیدائش کے ساتھ اس کے اندر بھر دی گئی تھی۔ وہ خدا سے کے روح سے بھرا ہوا شخص تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے اندر خدا نکلنا شروع ہو گیا اور اس کی زندگی کے اندر وہ بہت ساری خواہشیں آنا شروع ہو گئی جو اب آگے بڑھ کر ہم سیکھنا شروع کریں گے۔ آپ قضاء کی کتاب کے 14ویں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیے گا۔ اور سمسون تمنت ہو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی۔ اب غور کیجئے گا، یہ شخص، اس کی ماں کو بھی کہا گیا تو نے کوئی نشہ ور چیزیں پینی، میں نہیں پینی، یہ خدا کا نذیر ہوگا، اس کے ساتھ پر کبھی اس طرح نہ پھرے۔ اس کی ریکمنڈیشن دیکھیں خدا کی طرف سے اور روح القدس کی طرف سے، اور یہ کرنے کو کیا کر رہا ہے؟ اب یہ پہاڑ پر ہے، یہ خدا کی حضوری میں ہے، یہ دعا کرنے والا شخص تھا، لیکن اچانک سے اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوا ہے، ابلیس یقین جانے نوجوانوں، ایسے نوجوانوں کو، ایسے جنگجوؤں کو، ایسے دعا گوؤں کو، ایسے گھٹنوں کو جو مضبوط ہوتے ہیں، وہ ان کو گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔
وہ اپنے ہتھیار ہر طرح سے رات اور دن میں نوجوانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور ابلیس کو کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں کسی جگہ فیل ہوا، کسی جگہ میں نے شکست کھائی، کسی جگہ میں شرمندہ ہوا، کسی جگہ مجھے مار پڑی، بڑا ڈھیٹ ہے، وہ پیچھے پڑا ہی رہتا ہے۔ اور ایسے شخص کے جو جنگجو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیا کیا ہے؟ اور اس نے آ کر اس نے اس عورتوں میں سے ایک کو دیکھا اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا، اپنے ماں باپ سے کہا، میں نے فلسطینیوں کی میں نے بیٹیوں میں سے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا کیا کر دو، بیاہ کر دو۔ دینے کی جگہ ہو یا نہیں ہے، لیکن خواہش کس قدر اس کے اندر جسم کی خواہش کام کر رہی ہے۔ پالوس گھرتے کے 5ویں باب میں کہتا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے جسم کے خلاف کام کرتا ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ خدا کے روح کے خلاف کام کرتا ہے۔ آج نوجوان سب سے زیادہ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آنکھوں کی خواہش ہے، یہ جسم کی خواہش ہے۔ جب وہ ٹین ایج میں قدم رکھتے ہیں، ایون 10 ایئرز کے بعد بھی وہ اپنے اندر اس خواہش کے سب سے پہلے غلام بنتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا نوجوان بیٹا اور بیٹی جس سب سے بڑے تیر کا شکار ہوتے ہیں، جس بڑے جال میں پھنستے ہیں، جس بڑی کھائی میں گرتے ہیں، جس بڑی دلدل اور کیچڑ میں پھنستے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ ہے۔ اپنی تعلیم سے پہلے، اپنے کیریئر سے پہلے، اپنے قد بڑھنے سے پہلے، اپنی بلوغت کو پورا کرنے سے پہلے، کسی بھی طرح کا نشان اس کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، وہ لڑکوں کو دیکھتے ہیں، اور کلام میں کہتا ہے پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے، کہتا ہے اس سے میرا کیا کر دوں، فیصلہ بھی آپ پہ ہی ہو گیا، عمر تھوڑی ہے، فیصلہ بھی آپ پہ ہی، میرا اس سے کیا کر دو، فیصلہ بھی آپ پہ کر دیا۔ ماں باپ نے کیا تفسیر ہے، فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آج نوجوان بچے اس خواہش میں پھنس گئے ہیں، اسکول جاتے ہیں لیکن اس میں پھنسے ہوئے ہیں، چرچ جاتے ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں، محلے میں جاتے ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں، میرا اس سے بیاہ کر دو، یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ اگلی بات میں کیا کہتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے اس سے کہا، ہاں جی، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم کی کوئی عورت نہیں ہے جی جو تو نامقبول فلسطینیوں میں؟ اچھا یہ ایک اور بڑی خواہش ہے، اپنی قوم میں نہیں، نامقبولہ میں، غیر قوماں میں، وہ مجھے پسند ہے۔ اپنی قوم کے علاوہ آج یہ خواہش پھنس گئی ہے، اپنی قوم کے علاوہ، اپنے ایماندار لوگوں کے علاوہ، اپنی قوم کے علاوہ اس میں پھنس گئی۔ آگے کیا کہتا ہے؟ نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے۔ ہاں جی، سمسون نے اپنے باپ سے کہا، اسی سے میرا بیاہ کرا دے، ابا جی وہ نال ہی میرا بیاہ کر دو، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس قدر آج بچے اپنے پیرنٹس کے آگے کھڑے ہیں، پیرنٹس کو فیصلہ نہیں کرنے دے رہے، خود فیصلہ سنا رہے ہیں۔ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے، اور یہ کس قدر خواہش ہے کہ مجھ سے بیاہ کرنا ہے، مجھے پسند آ گئی ہے، اور یہ مجھے فیس بک پر اس کی فوٹو پسند آئی ہیں، میسنجر پر پسند آئی ہیں، ٹویٹر پر پسند آئی ہیں، انسٹاگرام پر پسند آئی ہیں، اور واٹس ایپ پر آئی ہیں پسند، اور جہاں سے فوٹو ڈاؤن ہو کر رکھی جا رہی ہیں، سیو کی جا رہی ہیں۔ آج کی دوستی فیس بک کی دوستی ہے، میسنجرز کی دوستی ہے، واٹس ایپ کی دوستی ہے۔ پیرنٹس کو پریشان کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ مجھ کو پسند ہے۔ ارے ملا کوئی نہیں آپ جی، ارے صرف فوٹو دیکھی ہے، کیا لکھا اوپر کی آدمی پہلی آدمی دوبارہ پڑھے گا۔ اور سمسون تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے ہاں جی فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، ایک کو کیا کیا ہے؟ دیکھا۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی صرف دیکھا ہی ہے، ابھی صرف دیکھا ہی ہے، اور فیصلے کے لیے بڑے کرتے ہیں۔ یہ مجھ کو پسند ہے، میں بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جانا ہے، مینوں نیند نہیں آنی، میں گولیاں کھا لینی دے، میں گھروں بھج جانا دے، اے مجھے پسند ہے۔ بھائی فوٹو تے دیکھی تو فیس بک تے دے، فوٹو تے دیکھی تو انسٹاگرام تے دے، اتنے بڑے فیصلے ماں نے سنا دیتے، میں نہیں پڑھنا، میرا بیاہ نہیں ہونا
کہ میں پڑھنا ہی نہیں. اچھا اینج کر دو تو میری منگنی کر دو وہ میں 50 سال ہو جاتا ہے ایسی بے تمہارے کر. ابلیس کس طرح کے چنگل میں ڈالتا ہے. فرشتوں کی بیٹی کو دیکھا ہی ہے صرف بیاہ بھی کر دو میرے پسند بھی آ گئی ہے مینو علم بیاہ کرنا ہے. آگے کہتا ہے سمسون نے اپنے باپ کو شیئر کیا اسی سے میرا بیاہ کر دے کیونکہ وہ مجھے پسند آتی ہے, بہت پسند آتی ہے. پتا ہوتا ہے کوئی پسند نہیں تھی. آگے کیا ہوا ہے آگے چلیں گے. ہاں جی پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ بہت تھا شکریہ جی بہت شکریہ. اور اس کی ساتھ بھی آئے پڑے گا. اور اس نے جا اور کر اس نے جا کر اس عورت سے باتیں اس عورت سے کیا کی کون گل کرنا موقع آیا چینل میں اتنے دنوں بعد. اب جا کر اسے موقع ملا ہے اسے جا کر باتیں کی اور اس نے جا کر باتیں کی اور وہ اور سمسون کو بہت پسند آئی سمسون کو کیا آئی پسند آئی. دو چار گلاں وچ تسی بڑے چنگے ہو تسی شرٹ نہیں چنگی پاندے ہو تیری نے تیرے کپڑے بڑے سونے لگتے جی مینوں گل پوچھی نہیں انہوں تے روٹی پکانی ہوندی گھر سانبھ لے گی میرے ماں پہ وڈیرے نے سانبھ لے گی کوئی بات نہیں ہو رہی. مجھے پسند ہے تیری گلاں پسند نے. اسے نہیں پوچھا تیری دعا آندی ہے کلام پڑھنا آندا ہے میں نہیں پوچھا. کہتا ہے مجھے پسند ہے فوٹو بھی پسند ہے گلاں میں بھی پسند ہے. گلاں پتہ نہیں کیڑیاں نے جڑیاں کیتیاں مجھے تو باتوں میں بھی پسند ہے. اچھا بیٹھے رہنے مجھے باتوں میں بھی پسند ہے مجھے تو پسند ہے. اگر پہلے کرتے 2 بار 14 پڑھے تو وہاں اور کچھ لکھا ہے. کہتا مجھے تو باتوں میں بھی پسند ہے لیکن روحانی شخص کے بارے میں کیا لکھا ہے پہلے کرتے 2:14 مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں خدا قبول کی نہیں روح کی کرتا باتیں کیا کرتا ہے جی قبول نہیں کرتا. قبول نہیں کرتا. جو نفسانی شخص ہے نا جسمانی شخص خواہشوں سے بھرا ہوا ہے جسمانی خدا کے روح کی باتیں نہیں سمجھتا. اے کڑی میری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ تو بیوں بال پر لاتا یا میں میرے سے اپنے جگہ وچ پہ گئی یار تے بڑا مسئلہ کام خراب ہویا اے تے بڑی چنگیاں گلاں کردی سی تسی مینوں اے تو اج دس لگ رہے سی کی گل سی وہ کہندا ویسے تو کمایا تھا نہیں نہیں صحیح دس. یہ نفسانی شخص آگے کا لکھا ہے کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کیونکہ کی یہ باتیں اس کے ہیں. نزدیک کیا ہے بے وقوفی کی باتیں. بیوقوفی کی گل آئی لوگوں کو پسند ہے سارا دن لگے ٹک 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 سارا دن. لیکن کون سی باتیں ہو رہی ہیں بے وقوفی کی باتیں. آگے کیا لکھا ہے اور نہ وہ انہیں سمجھ نہ سکتا ہے انہیں سمجھ سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. جی لیکن روحانی شخص لیکن روحانی جو شخص ہے نا سب باتوں کو سب باتوں کو پرکھ لیتا پرکھ ہے لیتا ہے مگر خود نہیں پرکھا جاتا. اگر آپ روحانی ہیں تو آپ ججمنٹ کریں گے. آپ جس کو جیون ساتھی بنا رہے ہیں آپ جس کے ساتھ پوری زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں چھوٹی عمر کے اندر اور ماں باپ کہہ رہے ہیں آگے پسند کیا ہوا آگے چلو جی آگے کیا ہوا آگے دیکھیں گے 7ویں آیت کے بعد 8ویں آیت پڑھے گا بس. اور کچھ عرصہ کے اچھا بعد یہاں پر ایک کام اور ہوا ہے 5ویں آیت میں اس سمسون نے شیر کو مار دیا چیل کا پھینک دیا. کچھ دنوں بعد وہ لڑکی کو ملنے کی جب گیا اس سے وہاں سے کترا کر لاش کو دیکھنا چاہا. لاش کے اندر کیا تھا 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے لاش کے پنجرے کے اندر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا وہاں پر شہد لگ گیا تھا. اس نے کیا کیا یہ اب بالکل حالت اس کی خراب ہوتی جا رہی ہے. اس نے 9ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اس ہاتھ میں اس نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور کھاتا ہوا اور چلا لاش میں سے نکلا ہوا شہد کیا کرنے لگ گیا کھاتا ہوا چلا. ہوئے ہوئے حالت ہی خراب ہو گئی. چنگے تو ماڑی تمیز ہی بھول گئی. اس میں سے لیا کھانے لگ گیا اور پھر آگے چل کر لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی جب بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپ سے ڈاؤن جیسے آتا ہے انہیں پتہ نہیں لگتا کہ بندہ بھی شک پہ جاتا ہے. عشق نے انا ہی کر چھڑے دماغ موف آنکھوں پر گناہ کی پٹھی. میں خدا کا نذیر ماں کے رحم سے خدا کا روح مجھ پر زور سے نازل ہوتا میری شاہزوری کا راز میرا خدا. لیکن میں کس قدر بدبو والی جگہ سے شہر کھانے کو پھر رہا ہوں بڑا مشکل ہوا ہے. آگے پہلی پوچھی ہے اور پھر 15ویں آیت پڑھیے گا. اور وہ 3 دن تک اور وہ 3 دن تک ہاں جی 3 دن تک اسی پہیلی کو حل نہ کر سکے. اور 7ویں دن ہاں جی انہوں نے سمسون کی بیوی 7ویں سے دن کہا انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر اپنے کو شوہر کو پھسلا تاکہ اس کی پہیلی کا مطلب ہاں جی بہت شکریہ. یہاں سے اس کی شکست شروع ہو گئی.
ابلیس نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کسی بھی طرح سے آپ کو اس چنگل میں پھنسائے گا جو آپ کی کمزوری ہوگی. کیا دیکھے گا اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ لائے, گاڑی لائے, بنگلہ لائے. آپ کی کمزوری کیا ہے اس نے آپ کو یوز کرنا ہے. آپ کی جو کمزوری ہے اس نے اس جگہ پر اٹیک کرنا ہے. اس کی یہ کمزوری تھی اس لیے اس نے یہاں اٹیک کیا. اب جس کو وہ بیوی بنا رہا تھا اس کے ساتھ کیا گیا, وہ بندہ مجھے نہ لگ گئی. 7 دن تک وہ اس پہیلی کا مطلب نہیں بتا سکے 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے. اور سمسون کی بیوی, اب غور کریں جو اس کی پسند ہے, جس کی باتیں اس کو پسند ہے, جو اس کو اچھی لگتی ہے, جس کے بغیر رہ نہیں سکتا, جس کے بغیر نیند نہیں آتی ہے, تینوں دیکھنا لماتے میرا تے چین نہیں آتا, ایسا نہیں کرنا تھا نچوڑ نکلنا تھا. 16ویں آیت اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو کہنے لگی, اے جی ہون سے آپ آ گیا, یہ مجھ کو پسند تھی لیکن یہ شکست کا باعث ہے. یہ اس کے سامنے رو رہی ہے, چلا رہی ہے, اپنی قوم کی طرف ہے, اور سب سے بڑا ہتھیار اس نے استعمال کیا اور کہنے لگی تجھے تو مجھ سے نفرت ہے. کیونکہ اس نے خدا سے نہیں پوچھا نا, خود پسند سے. آگے کیا ہوا ہے, تو نے میری قوم کے لوگوں سے قوم کے لوگوں سے پہلی پوچھی پر وہ مجھے نہ بتائی. اچھا بہت شکریہ, 17ویں آیت پڑھیے گا. سو وہ اس کے آگے جب تک زیادہ ایسی وہ بالے جان بن جاتی ہیں, ایسی بے پسندیں. کیا کہتا ہے, وہ اس کے آگے جب تک جشن رہا ہوئے اے جنانی نہیں سی دی ہوئے روندی ہی نہیں ہے. لوگ کی خوش ہوں رہے ہیں, اے بندے کو ٹیس کر دی رہی, کیونکہ یہ مجھ کو پسند ہے. اے پسند ہے جلدی جلدی آئی. سو وہ اس کے آگے جب تک ضیافت رہی, روتی رہی, 7 دن روتی رہی, اور پھر آخرکار 7ویں دن ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا. ہاں جی, کیونکہ اس نے اسے نہایت تنگ کیا تھا. کیا کیا جی, نہایت تنگ. کیا کیا بھائیو, کیا کیا, نہایت تنگ کیا. اے نہایت تنگ ہوئی تھا. 15,000 سیلری ہے, مکان کرائے دا وے, نواں بیاہ ہو رہا ہے, پسند دی شادی ہوئی ہے, کی تو لیا نہایت تنگ کر دیا. خوشی کے لمحات جاتے رہے, زندگی اس کی پریشان کن ہو گئی. اور پھر اگلا بھی ایک قصہ آیا ہے, یہ اسے پسند تھی. جب پسند آتی ہے نا چھپ کے نہیں آتی, پولیس پسند کرو. لوگ کے فون, لوگ کے گلا, لوگ کے ملنا, ایک طرح پیار ہوتا ہے. پیار سے سکھا آپ ماں باپ نے بے عزت کیا, آپ پہ بھی ہوا. اس کی آگے دیکھے گا پھر کیا ہوا. اسے پھر وہ ہار گیا, 30 آدمی مارے اس نے, پھر بلا کر کپڑے جوڑے دیے. اور 20ویں آیت 14 باب کی 20 آیت پڑھیے گا. پر سمسون کی بیوی, ہاں جی, اس کے ایک رفیق کو, ہاں جی, جسے سمسون نے دوست بنایا تھا, بیوی کیوں دی گئی جسے اولا اپنا ہی دوست, وہ بیوی نے ملی نہیں. دیکھو حالت, وہ کہہ نہیں تھا میں اتنا بڑی سچی محبت, وہ کسی اور نہیں چلے گی. جب آپ اپنے آپ کو اپ سے ڈاؤن کریں گے, معاملات جہاں تک بگڑ جائیں گے. کسی اور کو پیار دی گئی. 15 باب میں لکھا ہے, گیہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا بچہ دے کر اپنے سسرال آیا. چلو جا کے اپنی بیوی نے گلا پتہ کریں گے, چلو کوئی نہیں, غصہ سے دانتوں گیا. لیکن دوسری آیت میں کیا لکھا ہے, جب وہ اندر جانے لگا, اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقین نہیں ہے, ہاں یقیناً یہ ہوا ہاں جی, کہ تجھے اس سے کیا ہو گئی ہے, سخت نفرت ہو گئی ہے. کہندا مجھے لگ رہا ہے تیرے لڑائی جھگڑے وچ تینوں میری کڑی دا پیار نہیں رہا, اس لیے میں تینوں تیرے دوست نے بیاہ دیتا ہے. کڑی نے نہیں کیا کہ میری سمسون نال پیار سی, وہ بھی بھول گئی, تنگ بھی کر لیا, شکست بھی دواتی. فلسطین کو آزاد کرنے واسطے آیا سی نا, انہوں نے شکست بھی کھاتی. لیکن وہ کسی اور کے ساتھ چلے جانے پر راضی ہو گئے, اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی. یہ اس کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا, پھر کسی اور کے ساتھ چلے گئی. آگے پھر جو اس نے کیا وہ بڑا خطرناک ہوا. اور اب آگے بڑھیں گے. یہ اس کو پسند تھی باتوں میں,
بدری طور پر اس کا پہناوا، لباس، بات چیت، گفتگو، آواز، گلا سب کچھ بڑا پسند سی، چال بڑی پسند سی، پتہ نہیں کیڑی کیڑی تعریفاں شاعری دے وچ بڑی گلاں، ساری باتیں سن کی زیرو ہو گئی. لیکن پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کچھ اور بھی ہوا ہے. اقتصاد کی کتاب کے 15ویں باب میں اس کو دے دی گی کسی اور کو، 16ویں باب کی پہلی آیت میں ہے. پھر سچی محبت کا انجام بڑا برا ہوا ہے، لیکن 16ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے پھر غزہ ہو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی کو دیکھا اور اس کے پاس گیا. آج اگلا ہم مکے نے پاس نہیں چڑھ گیا. کیا یہ خدا کے لوگ ہیں؟ کیا یہ نوجوان خدا سے محبت کرنے والا؟ کیا یہ خدا کا جو نزیر کلام کیا کہہ رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ غزہ میں گیا، ایک کسبی کے پاس چلا گیا، وہاں پر بھی اس نے خدا کے نام کی بدنامی کی. 4 آیت پڑھے گا اس کی. اس کے بعد سور کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلالہ تھا، اسے کیا ہو گیا؟ عشق ہو گیا. عشق ہو گیا. آج کا نوجوان وہ سکول میں گرل فرینڈ رکھتا ہے، کالج میں گرل فرینڈ رکھتا ہے، محلے میں گرل فرینڈ رکھتا ہے، تے کزاں دے وچ گرل فرینڈ رکھتا ہے. یہ سمسون بھی ہے. پہلے پسند آئی کمنچ، پھر غزہ، اور سورب دی وادی، پھر پسند آئی. یہ پسند نہیں مکرنے. یہ کس قدر گناہ اور بدی کو پانی کی طرح پی جا رہا ہے. کیا یہ سٹیٹس اس کا ہے؟ کیا یہ لیول اس کا ہے؟ میرے عزیز نوجوان بیٹی اور بیٹوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فضل بننے کا حق بخشا. پالوس کو موتوں سے لکھتا ہے کہ یہ جوانی کی کاشت سے بھاگ. خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، بلکہ تو ہر ایک بات میں نمونہ بن جا. کیا آج کا مسیح نوجوان بیٹی اور بیٹا، میں نے کھل کر اس بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس چانس نہیں ہے، موقع نہیں رہا. ہماری نسلیں برباد ہو رہی، ہمارے نوجوان انہی خواہشوں کے اندر پھنسے ہوئے، تعلیم سے بھاگے ہوئے اور کام سے بھاگ کے اور پیرنٹس کے لیے دکھ اور مصیبت اور پریشانی کا اسباب بنے ہوئے. اور کلام میں ہمارے پاس یہ موجود ہے نمونہ. ایک منٹ کے اندر شخص نے سبق نہیں حاصل کیا، اس کی بیوی کسی اور کو دے دی گئی. غزہ کے اندر کسبیوں کے پاس گیا ہے، سورب کی وادی میں دلالہ کے ساتھ اس کو عشق ہوا ہے، لیکن وہاں پر ابلیس کی چال کو سمجھ نہیں رہا کہ وہاں کے لوگوں نے 1100 چاندی کے سکے لا کر دیے. سمسون کی شاہزوری کا بھید کیا ہے؟ آج ابلیس نوجوان کی شاہزوری کے بھید کے پیچھے پڑا ہے، اس کی کامیابی کے بھید کے پیچھے پڑا ہے، اس کی سرفرازی کے بھید کے پیچھے پڑا ہے. کس طرح سے نوجوانوں کو گرایا جائے، کس طرح سے نوجوانوں کو شکست دی جائے. اور خدا کلام میں لکھا ہے یہ بار بار عورت یہ بھی اسے کہتی رہی کہ تم مجھے اپنی شاہزوری کا راز بتا. آج نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کوئی گل نہیں، روٹی سوکھی کھا لیں گے، وہ بنا کے رواں گے نا، کوئی گل نہیں ابا جی میں نہ جلا لاں گی، کوئی نہیں جوڑا کپڑے جلا لاں گی، اسی بغیر چھت دے لاں گے، ایک تو پانچ جلا لاں گے، ادھی چوپڑی جلا لاں گے. یہ سب گلاں کرن دیاں ہوندیاں نے. یہ کچھ سوچ رہا ہے آج کا جوان. وہ اپنے اعلیٰ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ سوچتا بس محبت پوری ہو جائے. اے محبت جی میں کرنا ہے، سچی محبت جی میں کمنچ کی تھی یہ پوری ہو جائے نا، کدی جی میں گھساچ کرنا ہے یہ پوری ہو جائے، کدی جی میں سورن کی وادی کرنا ہے اے میری آخری محبت ہے. سمجھ لو روز اگلی محبت بنا نہیں بھائی. سویرے کچھ شامی کچھ، سویرے کچھ شامی کچھ، کدی تیرا دل یہ نہیں لگتا، کدی وہ دل نہیں لگتا، کدی یہ بھی گولے کھانا، کدی وہ بھی چھات کو ڈگنا. پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہمارے دماغ کے اس جگہ پہ ہے جہاں گندگی پھا دی گئی ابلیس نے. کلام کہتا ہے تیری آنکھوں پر گناہ کی پٹی اس نے چڑھا دی ہے کہ آج کا نوجوان اس کی شاہزوری کا راز پتا ہو، میں اسے برباد کر دوں، میں اسے پیس ڈالوں، میں اسے اپنا غلام بنا دوں. ابلیس یہ چاہتا ہے. دشمن ایسا لگا رہا ہے 1100 چاندی کے سکے دیں گے دلالہ تجھے اس کی شاہزوری کا راز پتا کر. دلالہ نے شروع کر دی کاروائیاں کرنی. عورتیں کس قدر پھنسا دیتی ہے. کلام کہتا ہے کہ یہ عورت کا جو منہ ہے جو یہ بڑا گھڑا ہے، یہ پھنسا لیتا ہے دلدل کیچڑ کی طرح. ابلیس کے بڑے منصوبے ہیں.
کیا دیکھیے گا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے منصوبے وہ میرے لیے میرے خلاف استعمال کر رہا ہے. سوچنا نہیں ہمیں لگتا تھا ابلیس بڑا چنگا ساڈا دوست والا کمال ہوگی والا شیطان کی پیا سانڈا بیاہ کرے والا، لیکن غور کرے کبھی کبھی وہ غلط جوڑے جوڑ رہا ہے جہاں سے بربادی و تباہی کھڑی ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں یہ زندگی اچھی ہے، اس کے پیچھے چلتے رہیں گے. ابلیس کے پلان کو ہم بعض دفعہ شادی کے اندر سمجھتے ہیں یہ فٹ ہوگا، یہ پلان غلط ہو جاتا ہے. خدا نے پہلے آدم کو بنایا، پھر آدم کو کام دیا. ایک پلان فرق ہے. اسی کے اندر پہلے آدم بنایا، نالی اور بنا دو، کام شام کوئی نہ کرے. کہنا کوئی گل نہیں، کام شام کر دے گا کوئی، میرے جی بڑا سونا لگتا ہے، کام نہ ہی کرے. پھر کہیں گے تیرے ہاتھ بڑے کھلے کھلے ہیں، تجھے ہاتھ پہ لاؤ نہ کام نہیں، میں اپنے کام کرتا ہوں. اس قدر واقعہ ابلیس کی طرف سے ہے. خدا نے آدم کو بنایا، اس کو باغبانی دی، پھر ہوا کو بنایا، پھر ان کو چھوڑا. اس منصوبے پر کام کریں، خدا کے منصوبے کے ساتھ چلیں. 16ویں آیت میں پڑھیے گا، 16 باب کی 16ویں آیت میں. جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگے. کیونکہ ابلیس کا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہی ہے. آپ کے پاس شہزوری کا راز ہے، یقین جانے جو خدا کے پلان میں نہیں ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. یہ بھی تنگ کر رہی ہے، اور اس نے بھی اسے کیا کیا؟ باتوں سے تنگ کیا، مجبور کیا، یہاں تک اس کا دم ناک میں آ گیا. تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے اپنا دل کھول دیتا. پھر انہوں نے کیا بات سن، پھر لوٹی گئی کیا لوٹا دی جوانی ساری کرتے. میں پھر کسی نے نہیں دسیا، اپنی ماں پہ نہیں دسیا، کسی نے دسیا، چل میں تیرے دس دینا، بس میری جان ہوں تو ہی ہے، میں تیرے تو اپنی جان لٹا دیتے. کہتے ہیں نا تو تارے توڑ دیں گے، میری جان توڑ جائے گا. غور کریں کس قدر چیزیں ہیں آج جوانوں کی زندگی میں کاشوں کے ساتھ. یہ اپنی شہزوری کا راز بتا رہا ہے. بے اعتداد سے خدا کا بندہ سو گئے دوبارہ نہیں اٹھانا ہے. پھر پڑھیے 16ویں آیت. جب اسے روز اپنی باتوں سے تنگ ابلیس ایک دن نہیں کام کر کے چھاڑ دے گا، چل نہیں دسن دیا نہ چھاڑ دے بندے کو. اور روز سویرے شامی رو کے تو میری پیار نہیں کرتا، تو میں تو پیار ہی نہیں کرتا، تینوں میں تو نفرت ہے. تیرا کسی لگنا دل ہو رہا لو کہ نہ خدا دا واسطہ ہی معاف کر مینوں کتنے بنن نہیں، میں تیرے نال ہی پیار کرنا. نہیں تو کوئی شاذ دا راز سن دسدا، کامیابی دا راز سن دسدا، پھر کیویں دا پیار ہے. اور یہ آج خاندانوں میں بربادی کا باعث کیا ہوا؟ جہاں تک اس کا ناک میں دم آ گیا، اسے اپنے دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں گرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر. اوئے بندیا، تو خدا کا نذیر ہو کے ایک عورت ہے جناب، لٹ گیا سر کچھ، سارا کچھ دے ڈالا تو نے، جوانی، عزت، قوم، قبیلہ، فتح مندی، شاذوری کا راز دے ڈالا ایک لمحے کے اندر. صرف ابھی زانوں پر سلایا ہی ہے، صرف تم نے میٹھی میٹھی باتیں اس کی سنی ہے. ابھی ابھی صرف ہاتھ ہی لگ گیا اور اس قدر تو بہ گیا. آگے کیا لکھا ہے؟ سو اگر میرا سر منڈا جائے، میرا سر منڈا دیا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں. اور انہوں نے جب دیکھا کہ اسے سارا حال بیان کر دیا، ساری سچائی بیان کر دی، عام بندہ بن گیا. اس کو چاہیے تھا کہ سدھر جاتا، امنت میں سدھر جاتا، غزہ میں سدھر جاتا، نہیں سدھرا. اب آگے اس کی حالت خطرناک ہو گئی. اور سب سے خطرناک کام یہ ہوا اس کی 20ویں آیت میں. پھر اس نے کہا اے سمسون، فلسطین تجھ پر چڑھ آئے. یہ مجھے سب سے بڑی دکھ کی گھڑی لگتی ہے، سب سے بڑی. جب کسی شہزوری جاتی رہے، دشمن کے ہاتھ میں وہ ہو. یہ آخری پکار تھی، یہ اس کی آخری پکار تھی، آخری آہا ہے جب کوئی مر جاتا ہے. اور اس نے کیا سوچا؟ اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے
میرے نوجوان بچوں، یہ کس قدر مشکل گھڑی ہوگی جب خداوند ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جب آپ پہ پڑھیے گا تین ایسے ہیں جی، اس کا خدا اس سے الگ ہو گیا، یہ سدھرا نہیں، اس نے اپنی شخصوری دے ڈالی، اس نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے تو دعا میں دیا، گھٹنے ٹیکے، لیکن دعائیں فرق تھی۔ ایک نوجوان سے دعا کرتا ہوں سی انہیں کلام جو پڑھا سی متی ساتھ باپ ساتھ انہیں کیا خدا مندہ میں مانگنا ماں کہ میری فلاں میرا بیاہ ہو جائے گا، انہیں کہتے تھے خدا مندہ میرا فلاں مجھے نہ کی ہو جائے بیاہ ہو جائے، لیکن میرے عزیزوں وہاں پر روح القدس کے بارے میں لکھا وہ مانگو تم کو دیا جائے۔ ایماندار نوجوان ہے اس پاسے طور پہ دعا مائی کرنا اپنے کڑیاں منیاں ماں سے اے دے دے اور کہتا کہ اگر تم مرگی ہو تو تمہارے جو بدن ہے وہ بھی کیا ہو گیا ہے، وہ بھی مردہ ہو گیا ہے۔ اس لیے لوکا کی انجیل سے 11 بات 34 میں لکھا ہے کہ دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے یہ تاریکی تو نہیں۔ بعض دفعہ ہم بائبل اٹھائے ہوتے ہیں، دعائیں کر ہوتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، چرچ جانے کا مقصد کچھ فرق ہوتا ہے، اسے کڑی والے جا رہے ہوتا ہے۔ عزیز نوجوان بیٹے بیٹی باتیں سخت ہوتی ہو لیکن خدا کا کلام نہیں ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا کے پاس آپ کے لیے منصوبے ہیں، خدا کے پاس آپ کے لیے ارادے ہیں، آپ کے شادی کے۔ ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، ہاللیلویا۔ بھائی کامران صاحب کے ساتھ مل کر شکر گزاری کی دعا کریں گے سنے گے کلام کے لیے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سر جھکائے رکھیے گا، شکر گزاری کیجیے اس کلام کے لیے۔ خدا ایک نئی تبدیلی آپ کے درمیان میں برپا ہوتی ہے اور خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے، خداوند اپنا جلال آپ پر ظاہر کرنے ہوتا ہے۔ خداوند زندہ آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں، خداوند ہم نے تیرے بندہ کے وسیلہ سے سیکھا ہے کہ جوان کس طرح اپنی راہ کو درست کر سکتا ہے، کس راہ پر اس کو چلنے کی ضرورت ہے، کس طرح اپنا راہ میں لکھا۔ کچھ راہیں ایسی ہیں جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اصل میں ان میں موت کی راہیں ہیں۔ خداوند اس موت کی راہوں پر نہیں چلنا چاہتے، زندگی کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں، اور خداوند